جمعرات کے دن 3 مرتبہ بتائے ہوئے طریقے سے یہ چھوٹا سا آسان سا عمل جمعرات کا پڑھ لینا، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہاری دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جس بندے نے جمعرات والے دن صرف 3 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائی ہوئی طریقے ترتیب سے پڑھ لیا تو خدا کی قسم غربت اور غریبی تمہارے گھر سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، تمہارے گھر سے چلی جائے گی۔ غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح تم پر برسے گی۔ دوستوں کوئی بیمار ہے اس ویڈیو میں تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ تمہیں سچا عمل بتاؤں۔ جمعرات کے دن کا بہت ہی خاص سچا عمل، دکھوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا عمل تمہاری خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا۔ چاہو تو ہر جمعرات کو پڑھ سکتے ہو۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ وہ عمل ہے ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو فوری طور پر دولت سے بھر دیتا ہے۔ ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں، میری بہنیں میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستوں آؤ تمہیں ایسا عمل دوں گا، جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری الماریاں بھر جائیں گی، آج تمہارا گھر دکان مکان فوری طور پر دولت سے پیسوں سے بھر جائے گا۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، بڑا ہی معجزاتی عمل ہے۔ یہ ہر طرح کی مشکل کو، ہر طرح کی پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ یہ عمل تمہارے جسم کے کونے کونے سے بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، کسی اپنے نے کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو کوئی بندش کی ہے یا نظر بد ڈالی ہے، تو دوستو تمہارے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندش کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں یہ عمل ختم کر دے گا۔ آج تمہاری غریبی کا آخری دن ہوگا۔ گھر سے آج تمہارے غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ وہ عمل دوں گا، چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا۔ ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں چاہو تو لے سکتے ہو، نہیں تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ وہ عمل ہے، یہ دکھوں کی دوا ہے، یہ پریشانیوں کا علاج ہے، یہ ہر بیماری کو، پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ یہ عمل وہ ہے اگر آپ کا بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی اگر تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں وہ لوگ جو وظیفے پڑھ کے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بے شمار وظیفوں کے بعد بھی اگر کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، کسی مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی، تو آج گارنٹی سے اسٹامپ پیپر پر لکھوانا ہے تو لکھوا لو۔ ایک دن کے اندر آپ کے مقدر میں کامیابی آ جائے گی۔ آپ نے یہ چھوٹا سا عمل، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اس کی گارنٹی کوئی مانگے تو بے شک دینے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی 1 کروڑ مانگتا ہے تو اللہ پاک 1 ارب بھی دینے کو تیار ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی لا علاج بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی مقروضوں کے قرضے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی بیٹیوں کے بہترین رشتے خود چل کر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کی جتنی تاثیر اور طاقت، جتنی قدر و قیمت بتاؤ اتنی کم ہے۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے، صفات بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا ہے، اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا،
آپ اپنی اگر آنے والی نسلوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، بہتری کا عدالہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو آج جمعرات کے دن یا اللہ یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھ لیں، ساتھ میں سورہ کوثر کا یہ بڑا عمل بھی پڑھ لیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایسا وظیفہ، ایسا عمل تم نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ آج جو وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو بے گھر ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، یہ وظیفہ بے بسی سے نکال کر، لاچاری سے نکال کر، مجبوری سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے آتا ہے، فوری طور پر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، جو ساری عمر نہ مل سکا آج یہ چھوٹا سا عمل پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، صرف اللہ پاک کے یہ ناموں کو آپ پڑھیں گے، پڑھ کے دیکھیں گے اللہ والو ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج تک آپ نے اللہ کے ناموں کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا اور یا اللہ یا محمد کا ایسا آسان سا وظیفہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی گارنٹی کوئی مانگے تو دینے کو تیار ہوں۔ یہ عمل میں نے بہت سے بے شمار لوگوں کو بتلایا ہے، ان کو بھی بتایا ہے جو تھک چکے ہیں، جن کے گھروں میں کئی سالوں سے غربت غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تنگ دستیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے، پڑھتے ہی وظیفہ یا اللہ یا محمد کا، اللہ ایسے اسباب، ایسی غیبی مدد سے نوازتا ہے کہ تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج دن بھر میں جمعرات کا پورا دن موجود ہے، آپ نے اپنے گھر میں فوری طور پر کوشش کرنا، جب پوری طرح فارغ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، دکان میں جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جمعرات کے دن جہاں دل کرے بیٹھ جائیں، یقین بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پاک کی ذات پر عمل پڑھیں، انشاءاللہ تمہیں مایوسی نہ ہوگی۔ یہ خالی جھولیاں، یہ خالی الماریاں، یہ خالی دکانیں 2 منٹ میں دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور کوشش کرنا کہ جمعرات کے دن قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو ہو کر، چاہے تو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ اب اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ جو لوگ اجتماعی دعا میں اور شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، نہ جانے کون اللہ کا ولی نیک بندہ ہو جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، اللہ سب کی، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ درود پاک عمل کو شروع کرنے سے پہلے جب 3 بار پڑھیں گے، وظیفے کا آغاز کریں گے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوراً آپ نے جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، ذاتی مکان چاہیے ہے، گاڑی چاہیے ہے، دولت کے ڈھیر چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو، بے اولاد ہو، اولاد کے لیے پڑھ لیں، بیٹیوں بیٹوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جوان بیٹوں کی نوکری کے لیے پڑھ لیں، بیماروں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی ہر پریشانی مصیبت، تو اس کے لیے آپ لوگ نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی حسرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں،
اور زبان پر اللہ کا ایک نام پڑھنا شروع کیجیے گا، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے۔ اسے اسی ترتیب، تعداد اور بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر ایک اللہ والوں کے طریقے سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ اللہ کو اللہ کی بڑائی سے یاد کرتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راز سے کھول دیتا ہے، اللہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام رب کریم کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ اکبر پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھتے چلے جائیں۔ 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ پہلا وظیفہ جمعرات کے دن 11 بار پڑھنے کے بعد اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت آ چکا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت آ چکا ہے، اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اب اللہ پاک کے 3 نام پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے 3 نام جو آپ کو میں بتلا رہا ہوں، ان میں سے اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، 2 اللہ کے صفاتی نام ہے، لیکن آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان تینوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ کامل وظیفہ اس معجزاتی عمل میں یاد رکھیے گا۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصدوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، اپنے مقصدوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ یہ 3 نام پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگتے ہیں، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ان حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران اللہ 300 اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے 1 کروڑ طلب کر کے بیٹھتے ہیں، آپ اللہ سے 1 کروڑ مانگتے ہیں، اللہ 1 ارب بھی دینے کو تیار ہے۔ اللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے پیسوں کا، رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کی، آپ نے لاپرواہی کی، بعض اوقات انسان جلد بازی میں، لاپرواہی میں ایک کم زیادہ پڑ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر اور طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ والوں نے فرمایا کہ اس کامل وظیفے کی ترتیب میں 100 بار ہی پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو، تو اس کا مطلب ہے اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کو ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھنا ہے جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پر غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، خلوص نیت اور کامل یقین سے پڑھیں۔ یہ ایسا مجرب، ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی چند مہینے، چند گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ چند منٹوں میں آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکی کا فرشتہ ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ جو آپ کی غلطی گناہوں کو لکھتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نامۂ اعمال کو لے کر پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے جمعرات کے دن یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو پڑھ کر پکارا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، جاؤ اس بندے کو یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو کی فضیلت و برکت سے مالا مال کر دو، اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دو، کہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے عطا کر دو، اس کی جھولیاں بھر دو۔ آپ نے 100 بار جب پڑھ لیں اور رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے،
میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ بڑا رحمان، وہ بڑا رحیم، بڑا دینے والا ہے۔ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پار کر عطا فرماتا ہے۔ بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جو کہتا ہے کہ میں نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا، وہ آج ہی عمل پڑھ لے، بھکاری بن کر، آج فقیر بن کر جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھ لے، انشاءاللہ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر دولت سے بھر جائیں گی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سب سے پہلے ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آپ نے اس عمل کا اینڈ تک پورا عمل سمجھنا ہے، سننا ہے، خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ اب کیا کرنا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب آپ نے اس عمل کا تیسرا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، ہر شے سجائی گئی ہیں۔ رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت، اس قدر قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آسمان سے رزق اور دولت فرشتے لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو ہم کئی سالوں سے قصے کہانیوں میں سنتے آئے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات دکھاتی ہے، بزرگان دین کے کلام ہم سنا کرتے ہیں۔ تو دوستوں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کے دیکھیں۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 4 بار ہو گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص و نیت سے پڑھنا ہے، اور دھیان رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے۔ اب آپ نے آج جمعرات والے دن جیسے ہی یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تیسرے نمبر پر میرے بھائیوں میری بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں 11 مرتبہ ملا کر پڑھ لیا، رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے ہو گئے، اب آپ نے جمعرات کے دن کا آخری وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آخر میں جیسے ہی آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔
یہ وظیفہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے کہ دنیا کی تمام مذاہب پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دنیا کا ایسا مجرب ترین وظیفہ جب آپ لوگ جمعرات کے اس مجرب ترین عمل میں شامل کریں گے تو اس عمل کی طاقت پہلے سے 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں الحمدللہ 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 کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب کوئی مسلمان الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ یہ جملہ اللہ کی عظمت، مہربانی اور تمام مخلوقات پر اس کے احسانات کو تسلیم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے انسان کا دل سکون محسوس کرتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں الحمدللہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے، مثلاً سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ کہف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی العبد الکتاب۔ روزانہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ والے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر دولت سے بھر جاتی ہیں جو کسی وظیفے سے نہ مل سکا۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، اللہ والے انہیں الحمدللہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ الحمدللہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور بھائیوں میری بہنوں بزرگوں، آج جمعرات کے دن اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ جو بھی میرا بھائی دکھیارا غم کا مارا بھائی بہنیں آج جمعرات کا یہ عمل پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہیں، تمام کو اجازت عام ہے۔ چاہے ایک جمعرات پڑھیں، چاہے آپ لوگ اس عمل کو ہر جمعرات پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ خالی جھولیاں، الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ جو آج تک نہ مل سکا، جمعرات کا یہ عمل پڑھتے ہی رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ ہر طرح کی مشکل پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں اگر نہ دور ہو جائے تو پھر آ کر مجھے کہنا آپ نے اس مجرب ترین عمل کا آخری وظیفہ الحمدللہ کا اس عمل میں صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ جب آخری وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور رب کریم سے اب آپ نے مانگنا ہے اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ عمل کمپلیٹ دعاؤں کو مانگتے مانگتے کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔